السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف. میرے ساتھ ہیں سر سخاوت صاحب اور شاید انس آپ کو نظر نہیں آ رہا تو دکھا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ انس ہے. تو بیسیکلی آج ہم لوگ ایسے گارڈن کے بالکل پاس آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے ملین آف ڈالرز کی سوچنی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے یہ اچیو کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، بندہ سوچے تو اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے. وہ مائیکل جارڈن کہتا ہے کہ انسان کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ دو دفعہ ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو ریئلٹی دیتا ہے. تو ہمارے دماغ میں ہو گیا، اب انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ریئلٹی بھی دے دیں گے. تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اصلاح کریں گے کہ بھائی ہم لوگوں نے ملین آف ڈالرز کس طرح سے کمانے ہیں، اور اگر پاسبل ہوا تو آپ لوگوں کو اپنے ڈریم دکھا بھی دیں گے کچھ کہ اگر ہمارے پاس ملین آف ڈالرز آتے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کہ اگر والی بات نہیں ہے بلکہ آئیں گے. تو جب ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم لوگوں نے ان کو انویسٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ابھی ہم لوگ اپنا سب سے پہلا کویشچن سر سخاوت صاحب کے پاس رکھتے ہیں کہ سر جی اگر آپ کے پاس ملین آف ڈالرز آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ بتائیں جی. بھائی اگر میرے پاس ملین آف ڈالرز آ جائیں تو یہ میری اپنی خود کی بڑی خواہش ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا نام سخاوت علی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سخی، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا، خرچ کرنے والا. تو میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بہت بڑی جو ملین آف ڈالرز کی رقم ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ بھی ساتھ ساتھ آپ بتاتے رہے. سر جی دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ آپ ملین آف ڈالرز آپ نے کہا کہ میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی سخاوت آپ کے مائنڈ میں ہوگی میں نے اس کام میں انویسٹ کرنے ہیں، میں نے اس کام میں انویسٹ کرنے ہیں؟ دیکھیں موجودہ دور کے مطابق ایز پاکستانی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بے روزگاری کا بہت زیادہ عالم ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہر انسان کو جو بے روزگار ہے، جس کے پاس اچھا روزگار نہیں ہے، اس کو کوئی نہ کوئی روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. اس میں اس کو جو ہے نا وہ پیسے دیے جائیں تاکہ جو ہے نا وہ روزگار کو ڈیولپ کر سکیں اور اپنی فیملی کو اچھی سپورٹ کر سکیں. سر آپ کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم لوگ بھی مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تمہارے ریلیٹیو بھی مڈل کلاس ہی ہیں. تو آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوگی کہ اپنے ریلیٹیو کو سیٹ کیا جائے کہ یہاں پھر دوسرے لوگوں کو دی جائے؟ دیکھیں بھائی آپ جانتے ہیں کہ دین بھی سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اس کے بعد آپ ریلیٹیو میں ہیں، ہمسائے کو دیکھیں، آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں. اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے بڑھیں گے. ظاہری سی بات ہے پہلے جو ہے نا ریلیٹیو بھی جو ہے نا اس کو بھی ہم پریفر کریں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ آپ کے ریلیٹیو کو کم ضرورت ہو، دوسرے بندے کو زیادہ ضرورت ہو، ضرورت دونوں کی ہو، تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ ان کو کم ضرورت ہے نا تو ان کی جو کام ہے پہلے وہ پوری کر دیں گے. تو سر جی ناراضگی آگے چلیں تو رشتہ داروں کی ناراضگی نہیں انشاءاللہ. دیکھیں ایک جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ پھر ناراضگی کو پریفر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کریں اور اسی طرح جو ان کی ناراضگی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو سر میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے، جان بوجھ کے رشتہ داروں کو ناراض کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے اس فیل سے وہ ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں مجھے لگتا نہیں ناراض ہوں گے انشاءاللہ. نہیں اگر ہو رہے ہیں تو نہیں ہوں گے. چلیں جی. بیسیکلی سر سخاوت صاحب کا ڈریم تھا کہ جب ان کے پاس ملین آف ڈالرز آئیں گے تو وہ اس طرح سے انویسٹ کریں گے. لیکن میرا پرسنلی جو ڈریم ہے نا وہ سخاوت کی طرف بعد میں جائے گا. سب سے پہلے میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کروں گا، کیونکہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. تو میری پرسنل وش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کامیاب کرنا ہے، کیونکہ یہ جو رزق ہوتا ہے یہ ٹوٹلی نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے نہ عطا کرے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے، جتنا لکھا ہوا ہے، وہ کوشش کریں کہ ہم کو ہمارے والدین کے رہتے ہوئے دیں، تاکہ جو خواب انہوں نے ہمارے لیے دیکھے ہیں وہ ہم لوگ ان کے رہتے ہوئے پورا کر سکیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز مل جاتی ہے نا وہ تو مطلب کہ زندگی میں کچھ ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ چیز وہ لا حاصل سی لگتی ہے. مطلب کہ حاصل ہونے کے بعد بھی لا حاصل سا سین ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کو چیز کی اشد ضرورت ہو وہ ہمیں نہ ملے تو بعد میں اس چیز کا اتنا وہ خوشی نہیں ہوتی جب ہمیں وہ چیز ملتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اس اسٹیج سے اس اسٹیج سے ذرا بچانا ہمیں کہ ہمیں تب نہ دینا جب ہمیں ضرورت نہ رہ جائے یا جب ہماری چاہت ختم ہو جائے. تو میری تو اللہ تعالیٰ آپ سے پرسنل دعا یہ ہے کہ مجھے تب دینا جب ہمیں واقعی ضرورت ہے. ہمارے والدین کے رہتے دینا تاکہ ہم ان کے خوابوں کو پورا کر سکیں. اور سب سے پہلے تو میری پرائیورٹی یہ ہوگی کیونکہ میں اپنے والدین کو حج وغیرہ کرواؤں. عمرے کی میری خواہش نہیں ہے، عمرہ بعد میں بھی کر لیں گے.
لیکن سب سے پہلے میں ان کو حج وغیرہ کروانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک اچھا سا گھر بناؤں گا, فیملی ویل سیٹل کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آئیں گے خیرات کی طرف. سب سے پہلی میری پرائیورٹی میری اپنی ہوگی, میں دوسروں کا بعد میں سوچوں گا, لیکن سب سے پہلے میں اپنا سوچوں گا. یہ میری پرسنل رائے ہے, تو یہاں پہ نیگیٹو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہر بندے کا اپنا اپنا خواب ہوتا ہے, اپنی اپنی وش ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کی سوچنا چاہیے, کیونکہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. تو جب میں کھلے دل سے گھر والوں پہ خرچ کروں گا تو یہ بھی میرا صدقے میں آئے گا. تو یہ تھا آج ہمارا چھوٹا سا کلپ, جس کے اندر ہم لوگوں نے آپ کو اپنے ڈریمز بتائے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد دے, کیونکہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی, اور ہم لوگ اسی امید پہ لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کا رنگ لائے گا. آج نہیں تو کل ہمارے پاس ضرور پیسے آئیں گے. اور پیسے آئیں گے کس طرح سے؟ ایک تو ہمارا اکیڈمی سیٹ اپ, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا اکیڈمی سیٹ اپ گرو کر دے گا. بلکہ خیر یہ تو باتیں کرنے والی ہے ہی نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو وہ غیبی خزانے ہی کھول دیتا ہے, وہ آپ کو غیبی خزانوں کے مالک بنا دیتا ہے. آپ کو خود بخود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کے پاس کس طرح سے آ رہے ہیں. تو یہ تھا آج ہمارا چھوٹا سا ویڈیو کلپ, جس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے ڈریمز بتائے ہیں. انشاءاللہ سی یو ٹمارو, دیکھتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ.